أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله
نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم. ایک مسدس کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. جناب فاطمہ کرتی ہیں اس طرح ارشاد. جناب فاطمہ کرتی ہیں اس طرح ارشاد. جو میرے لال کو روتے ہیں حق رکھے آباد. جو میرے لال کو روتے ہیں حق رکھے آباد. انہیں نہ بھولوں گی جن جن کو ہے حسین کی یاد. بروزے حشر کروں گی ہر ایک کی امداد. بروزے حشر کروں گی ہر ایک کی امداد. حسین پیارا ہے مجھ کو یہ اس کے پیارے ہیں. وہ ماہتاب ہے میرا تو یہ ستارے ہیں. وہ ماہتاب ہے میرا تو یہ ستارے ہیں. جناب فاطمہ. فاتحہ. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا. عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا. سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا. مدت کے بعد باپ کے سر سے پہ سر ملا. ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا.
ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا، دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، تاروں نے آ کے گھیر لیا ماہتاب کو، تو بہنوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر، زینب نے ہونٹ رکھ دیے بھائی کے ہونٹ پر، دریا بہا کے آنکھ سے بولی وہ نوحگر، بھیا پھری بنا آپ کے ہم شیر در بدر، بھیا پھری بنا آپ کے ہم شیر در بدر، جس روز سے جدا ہوئی میں دم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، نیزوں سے پشت زخمی ہے دل غم سے آپ کے، تو روئی یہ بین کر کے جوہی بنت مرتضیٰ، لکھا ہے تھر تھرا گیا فرق شہ ہدا، پیدا ہوئی گلو بریدہ سے یہ صدا، زینب خاموش باش کے اب عرش ہل گیا، اب یہ بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے کچھ بددعا تو کی نہیں امت کے واسطے، کچھ بددعا تو کی نہیں امت کے واسطے، زینب سے کہہ رہا تھا یہ فرق شہ ہدا، ناگاہ آئے حضرت سجاد بے دوا، زینب سے ہاتھ باندھ کے بولے کہ میں فدا، اماں کہاں ہے اے پھوپھی اماں یہ تو بتا، سب ہیں یہاں پہ آہ میری جان جاتی ہے، بانوں کے رونے کی نہیں آواز آتی ہے، بانوں کے رونے کی نہیں آواز آتی ہے، اور گھبرا گئی یہ سنتے ہی سجاد کا بیان، ڈھونڈا ہر ایک سمت کو با چشم خون فشاں، دیکھا سکینہ پیاسی کا نکلا تھا دم جہاں، وہاں غش میں ہے پڑی ہوئی بانوے ناتواں، سینے ہے چاک چاک، سینہ ہے چاک چاک، دل درد مند ہے، سینہ ہے چاک چاک، دل درد مند ہے سکینہ جان کا نعرہ بلند ہے سکینہ جان کا نعرہ بلند ہے، غش سے ہوا فاقہ جو بانوں کو ایک بار، غش سے ہوا فاقہ جو بانوں کو ایک بار، ہاتھوں سے منہ کو پیٹ کے بولی وہ دل فگار، جاؤں گی میں کہاں وطن آوارہ بے قرار، منظور ہے رہائی کسے اے فلک وقار،
منظور ہے رہائی کسے اے فلک وقار حسرت بھری سکینہ سی بیٹی گزر گئی ارمان تھا رہائی کا جس کے وہ مر گئی ارمان تھا رہائی کا جس کے وہ مر گئی عابد کو جب یزید سے بابا کا سر ملا مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب محمد احمد عباس و مرحومہ ملکہ احمد عباس کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ھذا حسین فعرفوہ۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ ایک مرد مومن اور ایک مومنہ خاتون کے ایصال ثواب کے لیے ان کی فیملی کی جانب سے، بالخصوص ان کی بہن، ان کی سسٹر اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کی جانب سے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ مرحوم محمد احمد عباس و مرحومہ ملکہ احمد عباس کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے، ان کی قبر کو اور زیادہ روشن و منور کرے۔ آج چونکہ یہ جو مجلس ہو رہی ہے ماہ محرم میں ہو رہی ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ، یہ ماہ امام حسین اور شہداء کربلا سے منسوب ہے، لہذا مجلس کی مناسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آج مجھے آسمان ولایت و امامت کے تیسرے روشن و منور ستارے حضرت امام
حسین کی جو مختلف فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں میں سے ایک فضیلت کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور وہ ہے تربت امام حسین، خاک شفا، خاک کربلا۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کچھ حدیثیں پیش کروں گا، کیونکہ آن لائن مجلس بہت طولانی نہیں ہوتی ہے، لہذا میں تمام ناظرین کی خدمت میں دست ادب جوڑ کر یہ گزارش کروں گا کہ آج کی مجلس بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے عزیزو، اسے آپ مکمل مجلس، پوری مجلس ضرور سنیے گا تاکہ ہمیں اور آپ کو معلوم ہو سکے کہ خاک کربلا کی عظمت کیا ہے، خاک شفا کی قیمت کیا ہے۔ اس لیے آئیے مومنین، بغیر کسی تمہید کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مٹی، اسلام میں مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے، چاہے مختصر ہی مٹی کیوں نہ ہو، چاہے بہت کم ہی کیوں نہ ہو، مٹی آپ نہیں کھا سکتے، کسی بھی حالت میں مٹی کا کھانا جائز نہیں ہے۔ شہید اول اور شہید ثانی نے اپنی کتابوں میں اس کو بہت ہی کھل کر اس پر بحث کی ہے، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یحرم اکل التین الا تین ابا عبداللہ الحسین۔ وہ کہتے ہیں کہ مٹی کا کھانا حرام ہے، لیکن وہ مٹی جو قبر حسین کی مٹی ہے، جسے خاک شفا کہا جاتا ہے، جسے تربت کہا جاتا ہے، یہ وہ مٹی ہے کہ جس کا کھانا جائز ہے، البتہ لذت کی غرض سے نہیں بلکہ شفا کی غرض سے انسان خاک شفا کو، خاک کربلا کو ایک چنے کے دانے کے برابر کھا سکتا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے نا عزیزو، کیا کہا؟ مٹی کا کھانا حرام، لیکن کربلا کی مٹی کا کھانا جائز، لیکن کتنی؟ ایک چنے کے برابر۔ لیکن نیت کیا ہوگی کہ ہم کو پروردگار اس مٹی سے شفا حاصل ہو، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چونکہ خاک کربلا میں شفا ہے اس لیے اس کی اجازت دی گئی ہے، اور بقیہ مٹی میں شفا نہیں ہے اس لیے اجازت نہیں دی ہے اللہ نے۔ جتنی بھی مٹی ہے، چاہے وہ مدینے کی مٹی ہو، چاہے وہ کعبے کی مٹی ہو، چاہے وہ نجف کی مٹی ہو، چاہے وہ مشہد کی مٹی ہو، چاہے وہ سامرہ کی مٹی ہو، چاہے وہ کاظمین کی مٹی ہو، چاہے وہ قم کی مٹی ہو، کوئی بھی مٹی ہو، اس کا کھانا جو ہے جائز نہیں ہے۔ لیکن یہ امتیاز، یہ خصوصیت، یہ عظمت امام حسین کی مٹی کو ملی ہے کہ اس کا کھانا جائز ہے۔ کربلا کی مٹی بھی، کربلا کی جو مٹی ہے وہ سب سے زیادہ بلند ہے، کعبے کی مٹی کربلا کی مٹی کے مقابلے میں نہیں آ سکتی ہے۔ ایک شاعر نے بہت ہی خوبصورت موازنہ کیا ہے، مقایسہ کیا ہے، کمپیریزن کیا ہے کربلا اور کعبے کا۔ شعر سنیں گے عزیزو، کیا خوبصورت شعر کہا کہ اس کی بنیاد میں آب زمزم، اس کی بنیاد میں خون احمد، اس کی بنیاد میں آب زمزم، اس کی بنیاد میں خون احمد، زائروں پاؤں رکھنا سنبھل کر،
کربلا ہے یہ کعبہ نہیں ہے. زائروں پاؤں رکھنا سنبھل کر، کربلا ہے یہ کعبہ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا وہ ہے کہ جس کا رشتہ براہ راست عرش خدا سے ملا ہوا ہے. یعنی یوں کہا جائے کہ عرش اور کربلا کے درمیان ایک کنیکشن ہے، ایک رابطہ ہے کہ جسے میں الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں کر سکتا. براہ راست ڈائریکٹ کربلا میں اور عرش میں جو ہے ایک رابطہ ہے. شعر بہت اچھا ہے لیکن سمجھنا آپ کا کام ہے. فارسی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ اے دلر خواہی خدا بینی برو در کربلا، اے دلر خواہی خدا بینی برو در کربلا، از زمین کربلا تا عرش چندن راہ نیست. البتہ یہ شعر کی دنیا ہے. شعر کی دنیا عام دنیا سے بالکل الگ ہوتی ہے. اے دل، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ خدا کا دیدار کر لے تو تجھے جو ہے کربلا جانا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ کربلا سے عرش تک کی جو مسافت ہے، جو ڈسٹینس ہے، جو فاصلہ ہے، وہ کچھ ہے ہی نہیں. یہ شعر کی ایک دنیا ہوتی ہے. اس دنیا میں وہی صحیح طریقے سے قدم رکھ سکتا ہے جسے عشق حسین سے جو ہے دلچسپی ہوگی، جو عشق حسین کو سمجھتا ہوگا. یہ شاعر کیا کہتا ہے؟ کربلا اور عرش کے درمیان کوئی فاصلہ ہی نہیں ہے، ڈسٹینس ہی نہیں ہے، ملا ہوا ہے، کنیکٹ ہے، دونوں آپس میں جو ہے کنیکٹڈ ہیں، دونوں آپس میں ملے ہوئے ہیں. اس لیے عزیزان محترم کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا جو وطن ہے، جو شہر ہے، جو علاقہ ہے، اسے کربلا کہا جاتا ہے. تو سوال یہی ہے کہ کسی بھی شہر کی، کسی بھی روضہ مقدس کی اور کسی بھی علاقے کی مٹی کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر خاک کربلا کا کھانا جائز کیوں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا سبب کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں حسین کا خون ملا ہوا ہے. اس زمین میں علی اکبر کا خون ہے، اس زمین میں عباس علمدار کا خون ملا ہوا ہے. یہ شفا کیسے نہ ہو جائے؟ یہ خاک جو ہے خاک شفا کیوں نہ ہو جائے؟ اس لیے خاک کربلا کی جو ہے عظمت بہت زیادہ ہے. کسی نے کیا پیاری بات کہی عزیز کہ یہ خاک کربلا عاشقان حسین کی آنکھوں کا سرما ہے. بہت ہی پیاری بات ہے یہ. لہذا یاد رکھیے گا کہ اس میں حسین کا خون ملا ہوا ہے. اور حسین کے خون کی کیا خاص بات ہے؟ توجہ کیجیے گا، ایک بات پیش کرنا چاہتا ہوں بہت ہی اہم، اور وہ یہ کہ حسین کے خون کی کیا خاص بات ہے کہ جس زمین پر حسین کا خون گر جائے وہ زمین کی جو مٹی ہے، اس زمین کی جو مٹی ہے وہ خاک شفا بن رہی ہے. کیا وجہ ہے عزیزو؟ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حسین سار اللہ ہیں. زیارت عاشورہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، اے خون خدا تم پر میرا سلام ہو. حسین خون خدا ہیں، حسین سار اللہ ہیں. اور ظاہر سے بات ہے کہ جس سرزمین پر خون خدا ہوگا وہ زمین جو ہے اس کی مٹی خاک شفا بن جائے گی. اس کی مٹی جو ہے وہ ہم سب کے لیے شفا ہوگی. لہذا یہ بات ذہن میں رہے کہ اس مٹی کا احترام بھی ہے. اگر خاک شفا ہے تو اس میں تقدس پایا جا رہا ہے.
اس خاک شفا کا احترام ہونا چاہیے. اسی لیے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے غیبت صغریٰ کے دور میں ان کے ایک نائب کے ذریعے سے سوال کیا گیا کہ کیا ہم کفن میں، میت کے کفن میں کیا خاک شفا رکھ سکتے ہیں؟ تو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف نے جواب دیا، ہاں بالکل، خاک شفا کو کفن میں رکھا جا سکتا ہے. لیکن امام پھر فرماتے ہیں، امام زمانہ، لیکن یاد رکھو کہ اس طریقے سے رکھو کہ توہین خاک شفا نہ ہونے پائے. یعنی سینے پر رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. خاک شفا کو سینے پہ رکھو، اس سے میت کو سکون ملتا ہے، مرنے والے کو اس سے سکون ملتا ہے. یہ خاک شفا جو ہے ہمارے قبروں میں چراغ کا کام کرے گی، روشنی عطا کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مٹی عام مٹی نہیں ہے، اس کے اندر خون حسین ہے. وہ حسین جو نور ہے، اس نے لباس بشر تو ہمارے لیے پہنا ہے، لیکن اصل میں حسین نور ہے. اس نور کا خون اس میں ملا ہوا ہے. تو قبر میں روشنی کیوں نہ ہو، قبر میں اجالا کیوں نہ ہو، قبر منور کیوں نہ ہو. لہذا اس سے جو ہے، اسے پہلی بات تو یہ کہ اسے میت کے ساتھ کفن میں رکھا جائے تو اس سے میت کو سکون ملتا ہے. دوسری بات، خود امام زمانہ نے بھی اور چھٹے امام نے بھی فرمایا کہ اس کی تسبیح بنا کر جب تم ذکر پروردگار کرتے ہو تو اس کا ثواب کئی گنا بڑھ جاتا ہے. لیکن ایک عجیب روایت ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہو جو خاک شفا سے بنی ہوئی ہو اور وہ ذکر پروردگار نہ بھی کر رہا ہو تو بھی تسبیح کے دانے کو ہلاتا رہے اور ذکر پروردگار نہ بھی کرے تو اسے ذکر کرنے والے کا ثواب ملتا ہے. کیونکہ وہ تسبیح کے دانے جس کے ہاتھ میں ہیں، وہ تسبیح کے دانے خود اس کی طرف سے ذکر پروردگار کیا کرتے ہیں. بہت امپورٹنٹ بات ہے نا عزیزو. اس لیے اس کی جو ہے تسبیح بنا کر اس سے جو ہے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، اور اسی خاک سے سجدگاہ بنا کر، اسی مٹی سے سجدگاہ بنا کر ہمیں جو ہے اس پر سجدہ کرنا چاہیے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے جناب حمزہ کے قبر کے اوپر کی مٹی سے سجدگاہ بنایا تھا، اور گویا یہ اشارہ کیا کہ ہمارے زمانے میں حضرت حمزہ سید الشہداء تھے تو ہم نے ان کے قبر کی مٹی سے سجدگاہ بنایا، لیکن تمہارے زمانے میں یہ پوسٹ، یہ منصب جناب حمزہ والا امام حسین کو مل جائے گا اور حسین سید الشہداء ہو جائیں گے. تو اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم حسین کے قبر کی مٹی کو لے کر اس سے خاک شفا تیار کرو. لہذا جان محترم، ایک اعتراض کچھ نادان ہم پر یہ کرتے ہیں، جب ہم سجدگاہ کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، خاک کربلا پہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ایک اعتراض ہم پر یہ کیا جاتا ہے کہ یہ شیعہ لوگ جو ہیں ایک بت بناتے ہیں معاذ اللہ اور اس پر سجدہ کرتے ہیں. ایک بت بنا کر یہ شیعہ جو ہے سجدہ کرتے ہیں. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے. یاد رکھیں، سچائی یہ ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ بت کی ایک شکل ہوتی ہے، بت کی ایک تصویر ہوتی ہے، لیکن سجدگاہ کی کوئی شکل اور کوئی تصویر
نہیں ہوتی. آپ جانتے ہیں سجدگاہ کیسی ہوتی ہے. اس کے بعد اگر اس سجدگاہ کو بت سمجھا جائے تو یاد رکھیے گا ہم سجدگاہ کو سجدہ نہیں کرتے ہیں, سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. سجدگاہ کو سجدہ کرنا اور ہے, سجدگاہ پر سجدہ کرنا اور ہے. ہم تو سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو یہ خاک کربلا ہے, اس میں خون امام حسین مخلوط ہے, اور اس کے بعد حدیث پیغمبر کی ہے کہ مٹی پر سجدہ کیا کرو. جب مٹی پر سجدہ کرنے کی بات آئے گی تو ہم کسی مٹی پر بھی سجدہ کر سکتے ہیں, بس پاک ہونا چاہیے. لیکن جب اگر ہم کربلا کی مٹی کا استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کسی کو شکایت نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ اعتراض بالکل غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں, اور جب سجدگاہ پر سجدہ کرتے ہیں تو کسی بت کا نام لیتے ہیں نہیں نا. ہم کہتے ہیں سبحانا ربی العالی و بحمدہ. ہم یہاں پر اللہ کو اعلیٰ کہہ رہے ہیں, اللہ کو سب سے بلند کہہ رہے ہیں. اس کی بلندی کا اعلان سجدے میں جا کر کرتے ہیں, پستی میں زمین پر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں. ایک طرح سے سر کو پستی میں رکھ کر اللہ کی بلندی کا اعلان کرتے ہیں. بہت پیاری بات ہے یہ. اللہ کی بلندی کا اعلان ہم کب کرتے ہیں؟ جب اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا کہ یہ خاک کربلا بہت ہی اہم ہے. ایک روایت پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو اسے میں حوالہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں. اس کا ریفرنس بھی میرے پاس ہے. یہ روایت بہت ہی معتبر ہے کہ جب حوران بہشتی, جنت کی حوریں جو ہیں, جب کوئی ادھر سے آتا ہے زمین پہ کوئی فرشتہ تو وہ ان سے کہتی ہیں زمین پر جا رہے ہو, زمین پر جا رہے ہو تو کربلا بھی چلے جانا, کربلا بھی چلے جانا, حسین کے شہر چلے جانا, اور وہاں جا کر جو ہے ہمارے لیے کربلا کی مٹی ہدیتاً و تحفتاً لے کر آنا. آپ جانتے ہیں نا یہ ایک دستور ہے کہ کوئی کہیں جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر, تو جو وہاں کی اسپیشل چیز ہوتی ہے, سب سے اہم چیز جو ہوتی ہے, کہا جاتا ہے کہ صاحب آپ فلاں شہر میں جا رہے ہیں, وہاں کی یہ مٹھائی بہت اچھی ہوتی ہے, آپ کیا کیجئے ہمارے لیے وہاں کی وہ مٹھائی لے کر آئیے گا. فرشتے جب زمین پر آتے ہیں تو حوران بہشتی جو ہیں وہ کہتی ہیں ہمارے لیے تھوڑی سی خاک شفا لے کر آنا. یعنی زمین پر سب سے اہم کوئی چیز اگر حوران بہشتی کے لیے ہے تو اسے خاک شفا کہا جاتا ہے, اسے خاک کربلا کہا جاتا ہے. تو آپ نے اندازہ لگایا عزیزو, یہ کربلا کی مٹی کتنی بلند ہے, اور یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک سچائی ہے عزیزو کہ جو چیز بھی امام حسین سے منسوب ہو گئی وہ بہت ہی بلند ہو گئی. نام حسین سے منسوب ہے تو بہت بلند. ذکر حسین اگر حسین سے منسوب ہو جائے, کوئی ذکر اگر حسین سے منسوب ہو جائے تو وہ بہت ہی اہم ہو جاتا ہے. حسین کا شہر حسین سے منسوب ہوا تو سب سے بلند ہو گیا. حسین کے قبر کی مٹی حسین سے منسوب ہوئی تو وہ سب سے بلند ہو گئی. اور کیا چیز سب سے بلند ہے عزیزو؟ عجیب بات پیش کرنے جا رہا ہوں. میری تمام باتوں کو اگر آپ بھول جائیں تو مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن اب جو بات میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت ہی اہم ہے کہ جو چیز بھی امام حسین سے منسوب ہو جائے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے, اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. جو چیز حسین سے منسوب ہو جائے, یہاں تک کہ اگر اصحاب حسین بھی حسین سے منسوب ہو جائیں تو وہ اتنے بلند ہو جاتے ہیں کہ خود امام حسین افتخار کرتے ہیں
کہ ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے، نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ایسے اصحاب ملے۔ اصحاب بھی امام حسین سے منسوب ہو گئے تو کتنے بلند ہو گئے۔ آپ رسول اللہ کے اصحاب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ اب مولا علی کے اصحاب کے بارے میں یہ بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ لوگ مولا علی کو، کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا۔ جنگ نہروان کس سے ہوئی؟ وہ لوگ جو پہلے مولا علی کے ساتھ تھے، جنگ صفین میں معاویہ کے خلاف جو مولا علی کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب قرآن امر عاص نے بلند کیا ہے تو علی کے جو اصحاب تھے وہ علی سے جدا ہو گئے، اور مولا کائنات کو جنگ نہروان ان سے لڑنی پڑی ہے۔ اور علی نے گریہ کیا ہے جنگ نہروان کے بعد کہ مجھے اپنے لوگوں سے جنگ کرنی پڑی، حالات ایسے ہو گئے تھے۔ تو جیسے اصحاب مولا علی کو ملے، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ اور امام حسن کے اصحاب تو عجیب و غریب تھے۔ آپ کو انہوں نے جو ہے ستایا، تکلیف دی، آپ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ ایک گروپ مولا امام حسن کا کہ اصحاب کا جو ہے وہ معاویہ سے جا ملا۔ لیکن حسین کا یہ اصحاب، میں نے عرض کیا کہ امام حسین علیہ السلام نے مقام افتخار میں یہ فرمایا کہ ما رأیت اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب کسی کو بھی نہیں ملے۔ اور یہ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے بارے میں فرمایا، اور امام زمانہ نے جو ہے امام حسین کے اصحاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ پوری زیارت وارثہ میں ایک زیارت ہے جو شہدائے کربلا کو مخاطب کر کے پڑھی جاتی ہے۔ اس زیارت میں امام کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ و ابداء۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ طبتم بے ابی انت و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر، بے ابی انتم و امی، ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم، اے حسین کے ساتھیو، اے اصحاب حسین، تم پاک و پاکیزہ ہو، اور جس زمین میں تم دفن کر دیے گئے ہو وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ یہ ہیں حسین کے اصحاب کہ امام زمانہ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں یہ زمین پاک ہے جس میں حسین کے اصحاب جو ہیں دفن کیے گئے ہیں۔ لہذا عاشقوں کے آنکھوں کا سرما ہے یہ خاک شفا، اس کا احترام بہت ضروری ہے۔ کربلا ایک ایسا نام ہے عزیزو کہ جب ہماری نگاہوں کے سامنے آتا ہے کربلا، لفظ کربلا، تو دل ٹوٹنے لگتا ہے، دل منقلب ہونے لگتا ہے۔ ہاں عزاداروں، ہم عاشورہ محرم سے آہستہ آہستہ نزدیک ہو رہے ہیں۔ عاشور کا وہ قیامت کا دن ہے عزیزو کہ صبح سے لے کر شام تک مسلسل جو ہے لوگ جا رہے ہیں، حسین کے اصحاب جا رہے ہیں، اپنی قربانی پیش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم پہلے امام حسین کے قدموں میں اپنی جان قربان کر دیں۔ ہر ایک سبقت لے جانا چاہتا ہے، ہر ایک پہل کرنا چاہتا ہے، پہلے ہمارا سر قلم ہو، پہلے ہم شہید ہوں، پہلے ہم جام شہادت نوش کریں۔ عجیب اصحاب حسین ہیں، مرنے کے لیے مسابقہ ہو رہا ہے، مرنے کے لیے ایک دوسرے پہ سبقت لی جا رہی ہے۔ یہ عجیب ہے حسین کے اصحاب۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب شعر کہا کہ شب عاشور اصحاب امام حسین آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے اسے ایک شعر کے اندر جو ہے پورے منظر کو بیان کر دیا، اور قیامت کا ہے یہ شعر۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک کہتا تھا
ہم پہلے مرنے جائیں گے. یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی. ہاں عزادارو، صبح عاشور آئی ہے. میں صرف ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جناب جون کے سلسلے میں عرض کرنا ہے. حضرت جون جناب ابوذر کے غلام ہیں. عزادارو، جناب ابوذر کے غلام ہیں، اور وہ اب امام حسین تک پہنچے ہیں. رنگ ان کا سیاہ ہے، بلیک ہیں، اور دیکھتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی جان قربان کر رہا ہے. تو امام حسین کی خدمت میں آئے. آقا، مولا، مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجیے، میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کر دوں. مولا، مجھے بھی اجازت دے دیجیے. امام حسین نے کہا، جون، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ امام حسین نے تھوڑی تاخیر کی تو جون نے ایک ایسا جملہ کہا عزیزو کہ مولا حسین تڑپ گئے. جون کہتے، مولا، ہاں میرا خون جو ہے ویسا نہیں ہے، میرا رنگ جو ہے سیاہ ہے، اس لیے آپ مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. بس اتنا کہنا تھا عزیزو کہ امام حسین نے جون کو اپنے گلے سے لگا لیا. آواز دی، جون، ایسا نہ کہو میرے جون، میں تمہیں خود رخصت کروں گا. ہاں عزادارو، جون کو حسین نے گھوڑے پر سوار کیا. کیا کمال ہے، کیا عزت کی معراج مل رہی ہے جناب جون کو. ایک طرف سے حسین گھوڑے پر سوار کر رہے ہیں، ایک طرف سے عباس گھوڑے پر سوار کر رہے ہیں. جون کو سوار کیا، مقتل میں بھیجا. میں کہوں گا مولا، یہ جون کتنے خوش نصیب ہیں کہ مقتل میں آپ بھیج رہے ہیں تو آپ گھوڑے پر سوار کرا رہے ہیں. ایک طرف سے حضرت عباس گھوڑے پر سوار کر رہے ہیں. لیکن مولا، آپ جب عصر عاشور مقتل میں جائیں گے، آپ جب قربانی پیش کرنے کے لیے مقتل میں جائیں گے تو آپ کو سوار کرنے کے لیے کوئی نہ ہوگا. ہر ایک جام شہادت نوش کر چکا ہوگا. عجب نہیں حسین، آواز دے، کوئی نہ ہوگا تو میری بہن زینب تو ہوگی، وہ خیمے سے نکل آئے گی اور مجھے سوار کرے گی. اجرکم علی اللہ. ہاں عزادارو، جناب جون مقتل میں جاتے ہیں، ایک زبردست جنگ کرتے ہیں. جنگ کرتے کرتے عزیزو زخموں سے اتنا چور ہو گئے. 3 دن کا بھوکا اور پیاسا جو ہے کتنا لڑے گا. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جناب جون گھوڑے پر سنبھل نہ سکے. غلام ہے نا. اب دیکھیے، جو بھی شہید گیا ہے اس نے آواز دی، آقا میری مدد کے لیے آئیے، مولا میری مدد کے لیے آئیے. لیکن یہ کتنا سمجھدار شہید ہے. جناب جون نے یہ نہیں کہا مولا میری مدد کے لیے آئیے، آقا میری مدد کے لیے آئیے، بلکہ جناب جون کہتے ہیں، آقا میرا آخری سلام قبول کر لیجئے. بلا سکتے نہیں ہیں کیونکہ غلام جو ہیں اپنے آقا کو کچھ کہہ نہیں سکتے، انہیں حکم نہیں دے سکتے، ان سے کچھ مانگ نہیں سکتے اس طرح سے. لہذا جناب جون نے کہا، آقا جون کا آخری سلام قبول کر لیجئے. حسین کے کان میں آواز گئی. مقتل میں گئے، کیا دیکھا؟ زخموں سے چور. جون جو ہے زمین کربلا پر پڑے ہوئے ہیں. عزادارو، قریب گئے تو کیا دیکھا؟ غش کے عالم میں ہیں، بے ہوش ہیں. جناب جون جو ہیں وہ غش کے عالم میں ہیں، وہ بے ہوش ہیں. عزیزو، آپ جانتے ہیں نا ہمارے اور آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے تو اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے. اللہ اکبر! حسین پانی لائے تو کہاں سے لائے؟ اگر پانی ہوتا تو خیمے میں سکینہ پیاسی نہ رہتی، جھولے میں علی اصغر پیاسا نہ رہتا. جون کو کس طریقے سے بیدار کریں، جون سے کس طریقے سے باتیں کریں. اب حسین ایک مرتبہ زمین کربلا پر بیٹھ گئے. عزیزو، جون کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا. فوضع خدہ علی خدہ، اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھ دیا. حسین اتنا روئے کہ حسین کے قط آنسو جو ہے جون کے رخسار پہ گرے. جون نے آنکھیں کھول دی. کیا دیکھا؟ آقا کا زانو ہے، غلام کا سر ہے. آواز دی، مولا یہ کیا کیا آپ نے؟ غلام کے سر کو اپنے زانو پر رکھ لیا. یہ عزت افزائی تو کہیں اور ممکن نہیں ہے، صرف اہل بیت کے گھرانے میں ہی ممکن ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا
ایام منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ اللہم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کے پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حسین کی مجلس کرنے کی بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب محمد عباس، محمد احمد عباس و مرحومہ و مغفورہ محترمہ ملکہ احمد عباس کی روح کو ایصال فرما دی۔